جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک کہانی آپ کے لیے لائے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ یہ کہانی پڑھ کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا باجی۔ 18 سالہ نوجوان نے اپنی بڑی بہن کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشا پر سوار کرتے ہوئے کہا۔ رکشا سوئے منزل چل پڑا۔ اس کا ڈرائیور نہایت شفقت اور پرخلوص انداز میں خاتون سے ان کے تعلیمی مرکز کے بارے میں پوچھنے لگا کہ باجی آپ کس جماعت کے طالب علموں کو پڑھاتی ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کا اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا کہ میں فلاں اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بہت انکساری والے انداز میں خاتون سے پوچھا، ان کے بارے میں بھی عام باتیں پوچھنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک ہی رکشے والے کو ایک کال موصول ہوئی، جس کے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے اسے ایک بہت ہی بری خبر ملی تھی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی میرا گھر یہاں سے نزدیک ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر فوراً ہی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچاؤں گا۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشے والے کی پریشان حالت کا بخوبی موازنہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلی اخلاق سے بھی متاثر تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے اسے اجازت دے دی۔ رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچی آبادی میں داخل ہوا۔ اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو کہنے لگا، محترم بہن، ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ آج 13واں دن تھا اور اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو بھی 2 جنسی بھیڑیوں نے اسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی و فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنمی تر کر چکے تھے۔ جس جسم کے محض سر کے بالوں پر بھی کبھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اسی جسم کو مکمل برہنہ کر کے قید کیا گیا تھا اور بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبور لاچار رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں حوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کاش موت یہیں پر آسان ہو جائے۔ عزیزان من، ایک سوچنے کی بات یہ ہے، مالی حالات کمزور اور مجبوریاں تو ہوتی ہیں۔ کچھ بے فکرے کم عقل والدین کو بیٹیوں کی شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جبھی تو آج کے دور میں بھی کچھ کم ظرف لوگوں کی جوان سالہ بہن بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے اصل گھر نہیں جاتی، بلکہ یہیں ماں باپ بہن بھائیوں کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق مرد کے فرائض میں شامل ہے، عورت کی نہیں۔ اس تمام واقعے کے قابل غور اور سبق آموز بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رکشا میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے۔ اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے کہ کہیں وہ بہروپیہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی رکشہ میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی پایا، وہ دن میں 10-10 چکر لگایا کرتے ہیں اور حالات کے پیش نظر موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے عظیم بھائیوں کو میرا سلام۔ اس تحریر کے آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نما زہریلی اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہی ہے، اور ایسی کہانی لکھنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میری معصوم اور پاک بہنیں باخبر رہیں
ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ امید واثق ہے کہ یہ میری جو تحریر ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔